پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے میرا سوال ہے کہ ہمارے لیے کیا اپرچونٹیز ہوں گی؟ پاکستان سٹل سٹرگل کرتا رہے گا اس سال میں بھی؟ پاکستان کے لیے کتنی بہتری ہے؟ ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے؟ ہمارے جو معیشت کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں سب کو جو ہے میرے جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو اور باقی سب کو بھی پوری دنیا کو نئے سال کی بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال جو ہے وہ خوشیاں لے کے آئے، خوشحالی لے کے آئے، آمین۔ اگر کمپیریزن کیا جائے 2024 کا 2025 کے ساتھ، تو صرف اگر دیکھا جائے تو انیشلی جو 2 مہینے ہیں، میں سب سے پہلے تو اوبیسلی پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی، اس میں جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے، شاید اللہ نہ کرے کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز۔ اچھا سا جس ٹائم پہ جب پلانٹ پوزیشن خراب ہوتی ہے، جیسے میں انیشلی میں بھی اور بہت سارے اور ایسٹرالوجر کا بھی یہ انالیسز ہے، اس ٹائم پہ ہم پراپر یہ نہیں بتا سکتے کہ کس طرح، بٹ ہمیں یہ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ تو آنے والی ہے۔ جیسے جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں، آرمی کی طرف سے حسل بسل ہوگی، یا پھر کچھ احتجاج ہو سکتے ہیں، یا پھر کچھ مذہبی جو ہے وہ تنظیموں کا، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکی تھی کہ وہ سر اٹھاتی ہوئی دکھ رہی ہیں، ابھی شاید کوئی مسئلے اس طرح سے بنے بھی ہوئے ہیں، تو مزید جو ہے وہ چیزیں آگ پکڑیں گی یہ والی۔ تو پہلے 2 مہینے جو ہیں اس میں دعا اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں، کیونکہ وہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن اوورآل اگر 2025 دیکھا جائے تو اس کو ہم پراسپیرٹی کا ایئر بھی کہتے ہیں پاکستان کے لیے۔ جو عوام ہماری مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی تھی، کچھ ریلیف ملتا ہوا جو ہے ان کو دکھے گا، پیٹرولیم کی مصنوعات، جہاں ہماری ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، ہمارے بیرون ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں اچھے ہو جائیں گے، خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو ہے فن کے حوالے سے یا اس طرح سے تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں لیکن ہمیں یعنی کہ تھوڑا سا صبر سے بھی کام لینا ہوگا، دعا سے کام لینا ہوگا۔ یہ جو پہلے 2-3 مہینے آپ بتا رہی ہیں، جی یہ ان میں محتاط۔ اچھا، جس طرح سے ہم ہنسوں کی بات کرتے ہیں، 2024 ٹوٹل ہنسے وہ 8 بنتا ہے، if I'm not wrong۔ 2025 9 بنتا ہے، اور 9 کے بارے میں میں نے بھی کافی کچھ پڑھا ہوا ہے کہ 9 بڑا بہتر ہنسا رہتا ہے، وہ تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کیونکہ ان کے اپنے اپنے لکی نمبرز ہیں تو وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ بالکل، اگر نمبرولوجی پہ آپ بات کریں تو پورا ورڈ جو ہے کہتے ہیں بیسیکلی نمبرولوجی پہ بیسڈ ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک بڑا پاورفل نالج ہے۔ تو جب ہم 8 پہ آتے تھے تو انفینٹی، ٹھیک ہے، اس میں اب جب ہم 9 پہ آتے ہیں تو 9 ہے پاورفل امپیکٹ جو ہے وہ 9 دیتا ہوا، خاص طور پہ معاشی طور پہ خوشحالی، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ بلیسنگ جو ہے، اس کو ہم بلیسنگ کا نمبرز بھی کہتے ہیں، پاور کا نمبر بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے شاید کوئی پاور دیتا ہوا دکھ رہا ہے، پاکستان کو کوئی پاور یا امپورٹنس دیتا ہوا دکھ رہا ہے نمبر 9۔ تو بہت ہی مبارک نمبر ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ یہ مبارک سال بھی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپر پاور ہمیشہ سے امریکہ کو ہی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک پاور شفٹ ہے وہ اب ہوگا؟ جو یورپی ایک ہم نے دیکھا کہ وہ تسلط ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، ڈفرینٹ بلاکس بن رہے ہیں، چائنا، رشیا، ٹرکی، ایون پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں اچھی چینجنگز ہیں یا بری چینجنگز ہیں؟ کیونکہ ڈیسیجن میکر وہی رہتے ہیں پوری دنیا کے۔ سر میں تو کہتی ہوں اس دفعہ سپر پاور ہی چینج ہوگی۔ اگر 2025 کے حوالے سے دیکھا جائے تو سپر پاور بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، جس بھی پینل میں پاکستان رہے گا، وہ جو ہے پاکستان بہت امپورٹنٹ پارٹ رہے گا۔ ورلڈ وائز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے جس سپر پاور کے انڈر بھی پاکستان رہے گا تو پاکستان ایک ہاں جی جو ہے اس کی اہمیت جو ہوگی وہ دوبالا ہو جائے گی، بلکہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے شاید آپ کو واپس بھی آتے ہوئے دکھیں۔ اس طرح سے اسٹرانگ جو ہے پوزیشن بنے گی۔ اگر ٹرمپ صاحب کی بات کی جائے تو ان کے خلاف تو ایک جیسے کہتے ہیں نا محاذ آرائی یا پروٹیسٹ جو بنا رہے گا عوام کا، اور ان کی صدارت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے باہر آنے کی کیا ڈیٹ ہوگی، کون سا ایسا مہینہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کب آسانیاں ہوں گی؟
اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. جی میں نے تو بڑے ڈیفرنٹ جگہ پہ بہت اس بات پہ بول چکی ہوں کہ ابھی یہ ٹائم پہ اگر نیگوسیشن پہ آتے ہیں اور ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہ بیسٹ رہے گا. اس کے بعد اگر یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, یہ نیگوسیشن پہ نہیں آتے اور یہ لوگ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ پھر ڈیوریشن اور بھی لمبا انتظار جو ہے مل جائے گا. تو کوشش کریں, پیغام یہ ہے ہمارا کہ ایکسیپٹ کر لی جائیں, نیگوسیشنز پر آ جائیں. جی بالکل. اچھا 2025 میں اب کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کے سیاروں کی جو حرکت ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی؟ جی اگر دیکھا جن کو ہم کہیں کہ لکیسٹ سٹار کہہ سکتے ہیں 2025 میں, جس طرح سے ٹورس ہیں ہمارے جو سور ہیں وہ بڑے ایک سٹرونگ پوزیشن بنی ہوئی ہے ان کا ہر حوالے سے. فائنینشلی طور پہ بڑے سٹرونگ آپ کو دکھیں گے. اگر نیو بائنگ کرنا چاہتے ہیں, باہر ملک جو جانے کے خواہش مند ہیں وہ اس ٹائم کیا کہتے ہیں چمک رہے ہیں, بڑے پرومیننٹ طریقے سے شائن کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو میں اس ایئر کو یہ بھی کہتی ہوں رسک لینے کا جو ایئر ہے وہ بھی ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسک لیں. اسکارپین ہمارے بہت سے سیاسی شخصیات بھی سٹار سے بلانگ کرتی ہیں, یہ بھی ان کے لیے بیسٹ ایئر اگر 2025 کہا جائے تو بیسٹ ایئر ہوگا. واٹر سائن ہے اور کافی خاص طور پہ جاب ایریا میں جو ہے یا پھر کسی بھی فیلڈ سے وہ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں آئیں گی. پھر جو ہمارے جیمنائز ہیں ان کے لیے بھی بڑا یہ پراسپیرٹی کا ایئر ہے, خوشحالی کا ایئر ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم لیو کی بات کریں, لیو بھی بہتر رہ جائیں گے. لیبراز کو, جیسے لیبراز کے اگر کوئی پیپر ورک میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو یہ بڑا بیسٹ ٹائم چل رہا ہے. آپ اپنے پیپر ورک اس ٹائم پہ بالکل سارٹ آؤٹ معاملات اپنے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور کون سے ایسے سٹارز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کافی پھر مشکل میں رہیں گے اور یہ سال انہیں ابھی ذرا صبر کرنا ہے؟ جی جو صبر والے ایریا میں آتے ہیں وہ ہمارے کینسیرین ہو گئے, ہمارے ایکویریس ہو گئے, اس کے بعد جو ہے کون کون سے ہمارے ساتھ سیجیٹیریس ہیں, کیپریکون ہیں, ورگو ہیں. تو یہ لوگ بیسکلی فائنینشلی تو یہ ایئر بیکاز جوپیٹر کا پوزیشن سٹرونگ ہے سیٹرن کا, تو فائنینشلی شاید اتنے مسائل نہ ہوں, لیکن جو ہے ازدواجی طور پہ میں اس کو کہتی ہوں بریک اپ کا ایئرز. یہ وہ ایئر ہے جس میں آپ ڈائیورس ریٹ دیکھیں گے تو آپ کو شاید کوئی 10-15% مزید ہائی ہوتا دکھے گا. پھر یہ کہ چھپے ہوئے دشمن جس کے بھی ہیں وہ آپ کو ظاہر ہوتے ہوئے دکھیں گے. تو ان لوگوں کو ذرا محتاط رہنا پڑے گا اس حوالے سے, یا ازدواجی لائف کے حوالے سے بھی, بیکاز چاند گرہن بھی سورج گرہن بھی جو ہے آگے جا کے فیس کرنے پڑیں گے تو سب سے زیادہ ان کو افیکٹ کریں گے. اچھا میں اسی طرف آنے لگا تھا, یہ جب ہم چاند گرہن کی بات کرتے ہیں یا سورج گرہن کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسے ہمارے جو موسم بھی ہیں, فلکیاتی واقعات ہوتے ہیں, وہ ہمارے موسم اور ماحول پر بھی کوئی اثر اس طرح کا پڑ سکتا ہے؟ بالکل سر, ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایون جو چاند کا جب سرکولیشن ہوتا ہے یا جب وہ اپنا چکر کمپلیٹ, وہ ایون انسان کی جو باڈی کا بلڈ بھی جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند گرہن کے ٹائم پہ واٹر جو ہے کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, جو کہ ہمارے بلڈ کو بھی اسی طرح سے سرکولیٹ کرتی ہے. تو جن لوگوں نے اگر آپریشنز کروانے ہوتے ہیں تو چاند گرہن کے ٹائم پہ اگر کرواتے ہیں تو بلڈ جو ہے وہ ضائع ہونے کا کم خدشہ ہوتا ہے, تو وہ اچھی ڈیٹس ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن یہ بہت افیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کو. اسلامک طور پہ بھی اگر آپ دیکھا جائے تو خاص طور پہ صورتیں جو ہیں اس حوالے سے, سیٹنک ریچول جو ہیں سب سے زیادہ اس ٹائم پہ پرفارم ہوتے ہیں. جتنے بھی آفرز کرتے ہیں سیٹنس کو وہ اس ٹائم پہ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن یہ بہت افیکٹ کرتا ہے انسانوں کی زندگی.